गुड इवनिंग। लर्निंग विद वसीम में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस ख्वाहिश और दुआ के साथ हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये बताने की कोशिश की थी कि वाई पाकिस्तान इज़ स्टिल अंडर थर्ड वर्ल्ड कंट्री। इसमें मैंने कुछ नेशंस के रीजंस बताए थे कि क्यों नेशंस राइज करती हैं, उसके बाद वो पीक पे जाती हैं और फिर वो फॉल करना शुरू हो जाती हैं। इसमें चंद मिसालें आपके सामने हैं, पर्शियन एम्पायर, ओटोमन एम्पायर, रोमन एम्पायर, इन सब का एक टेन्योर था। लेकिन पाकिस्तान के केस में ये डिक्लाइन इतनी जल्दी क्यों आई, इसके ऊपर हम आज की वीडियो को ज़ेर बहस लाएंगे। और इसमें मैं आज आपसे वो 16 रीज़न डिस्कस करूँगा जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि ये वो रीज़न हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा। और यही रीज़न अगर हम पॉजिटिवली इनको देखना शुरू कर दें, इन पे वर्किंग शुरू कर दें, तो पाकिस्तान आज भी तरक्की कर सकता है। इन रीज़न्स या इन फैक्टर्स को बताने के बाद आप खुद इस काबिल होंगे कि आप खुद जज कर सकें कि पाकिस्तान की तरक्की में कहाँ कमी रह गई है और क्यों कमी रह गई है। चलते हैं इन 16 फैक्टर्स की तरफ जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान क्यों तरक्की नहीं कर पाया। इन फैक्टर्स पे जाने से पहले अगेन मेरी दरख्वास्त है आपसे कि अगर आपको मेरी वीडियो वैल्यू देती हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। चलते हैं 16 फैक्टर्स की तरफ, 16 फैक्टर्स की तरफ। तो पहला फैक्टर जो है वो एजुकेशन है, यानी तालीम और तरबियत। किसी भी कौम का जो बेसिक तरक्की करने का जो पहला स्टेप होता है वो हमेशा आप याद रखें एजुकेशन होती है। इसीलिए मैं अपने हर चैनल में कोशिश करता हूँ कि ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस करूँ। और ये तभी मुमकिन है, कोई भी मुल्क अपने ह्यूमन रिसोर्स को तब भी बेहतर बना सकता है, डेवलप कर सकता है, अगर वो अपना सारा फोकस, कोर फोकस जो है वो एजुकेशन पे करे। क्योंकि एजुकेशन के बगैर हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते और ना ही कुछ लर्निंग कर सकते हैं। दूसरा फैक्टर जो है वो है इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। जैसा मैं अपनी कई वीडियो में पहले भी आपको बता चुका हूँ कि इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ऐसी चीज़ है कि आज के दौर में आप इनोवेशन और टेक्नोलॉजी से अगर हट जाएंगे तो आप अपने रास्ते से ही हट जाएंगे। आप एजुकेशन ले रहे होंगे लेकिन उस एजुकेशन का, उस कन्वेंशनल एजुकेशन का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ये एजुकेशन आपको एजुकेट तो कर रही होगी बट वो आपको लर्निंग नहीं दे रही होगी, आपको नॉलेज नहीं दे रही होगी, आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कोई मदद नहीं दे पा रही होगी। उससे आपके जो आने वाले ब्रेन्स हैं उनके ब्रेन की ग्रूमिंग नहीं हो रही होगी, वो एक साइकिल के अंदर ही घूम रहे होंगे। उसका रिजल्ट क्या होगा कि आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पीछे रहेंगे तो आप पीछे चले जाते जाएंगे। और आप एजुकेशन और साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन दोनों में पाकिस्तान को खुद एज्यूम कर सकते हैं, खुद चेक कर सकते हैं, खुद जज कर सकते हैं। आपको आइडिया हो जाएगा कि आप किस स्टेज पे खड़े हुए हैं। तीसरे पे हम आते हैं कॉस्ट इफेक्टिव एंड एक्सपोर्ट। देखिए, कोई भी मुल्क जब तरक्की करता है तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि एक तो वो अपनी प्रोडक्ट जो एक्सपोर्ट करता है, अपने मुल्क से कुछ चीज़ें जो एक्सपोर्ट करना चाहता है, उसके पास कोई स्पेशलाइजेशन हो, फिर वो उसकी कॉस्ट भी इफेक्टिव हो। लाइक अगर आप पाकिस्तान से कोई चीज़ एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, फॉर इंस्टेंस मैं आपको टेक्सटाइल की एग्जांपल देता हूँ। आप अपनी टेक्सटाइल में रॉ मटेरियल को या सेमी फिनिश रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट कर देंगे तो उससे आप बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड नहीं कर पाएंगे। वैल्यू ऐड करने के लिए ज़रूरी है कि आप फैशन डिज़ाइन की टेक्सटाइल में जाएं, आप ऐसी टेक्सटाइल डिज़ाइन में जाएं जो आपको बेहतर पे कर सके, जो आपको ज़्यादा पे कर सके। उसकी एक बड़ी आसान मिसाल आपके सामने इटली है, स्विट्ज़रलैंड है। ये लोग भी टेक्सटाइल में हैं बट ये पाकिस्तान से बहुत आगे हैं। क्यों? कि ये लोग अपना फोकस सिर्फ टेक्सटाइल के सेमी फिनिश प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने पे नहीं करते बल्कि अपनी फैशन डिज़ाइनिंग की प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने पे करते हैं, जिसकी वजह से वो एक अच्छा ज़र मुबादला या फॉरेन एक्सचेंज कमाते हैं। फोर्थ पॉइंट है जी मिलिट्री स्ट्रेंथ। किसी भी मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि अगर उसकी मिलिट्री स्ट्रेंथ मजबूत है तो वो एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, वो एक एनवायरनमेंट देती है जिसमें लोगों को एक सिक्योरिटी फीलिंग आती है। और उस सिक्योरिटी फीलिंग की वजह से इन्वेस्टर जो है वो अट्रैक्ट होता है, चाहे वो लोकल इन्वेस्टर हो चाहे वो फॉरेन इन्वेस्टर हो, वो एक अट्रैक्ट होता है। उसकी फीलिंग ये होती है कि यहाँ एक अच्छी सिक्योरिटी है तो इस सिक्योरिटी का मुझे बेनिफिट मिलेगा और इस सिक्योरिटी के से मैं आराम से अपना काम कर सकूंगा, मुझे कोई थ्रेट्स नहीं होंगे। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के केस में ऐसा नहीं है। आप मेरे से बेहतर जानते हैं कि यहाँ इस्टेब्लिशमेंट अपना वो रोल अदा नहीं कर पाई। उसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं ट्रेड पे। ट्रेड देखें, आज के दौर में वही मुल्क कामयाब हैं जो पूरी दुनिया के साथ ट्रेड करना चाहते हैं, ओपन ट्रेड करना चाहते हैं। वो चाहते हैं, उन्होंने अपनी बॉर्डर्स जो हैं पूरी दुनिया के लिए खोल दी हैं ताकि आपस में वो ट्रेड कर सकें। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान उस स्टेज पे है जब ये अपने ट्रेड ड्यू टू एनी रीज़न, उसमें आप डिस्कस कर सकते हैं, आपकी आर्ग्यूमेंट हो सकती है, बट पाकिस्तान अपने बॉर्डर्स दूसरों के लिए और दूसरों के बॉर्डर अपने लिए नहीं खोल पाया, जिसकी वजह से हम हमेशा ट्रेड डेफिसिट में ही रहते हैं।
اس کے بعد آپ نیکسٹ پوائنٹ پہ آ جائیں تو 6 پوائنٹ ہے اکنامک آؤٹ پٹ. دیکھیں اکنامک کسی بھی ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے. اگر آپ کی اکانومی اچھی نہیں ہوگی تو آپ اپنی کسی بھی سورس سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے. اور اکانومی کیسے بہتر ہو سکی ہے یہ میں اپنی ویڈیوز میں بھی بتا چکا ہوں. ایجوکیشن، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، اوپن ٹریڈ بارڈرز اور لبرلائزیشن، گلوبلائزیشن، یہ کچھ اسپیکٹ ہیں جس سے آپ اپنی اکانومی کو بہتر کر سکتے ہیں. پاکستان کو آپ خود کمپیئر کر سکتے ہیں کہ آپ اس وقت کیسے اسٹیج پہ کھڑے ہوئے ہیں. دین آ جاتا ہے آپ کی فائنینشیل سیکٹرس یا فائنینشیل ڈسبرسمنٹ. تو فائنینشیل ڈسبرسمنٹ میں اگین اگر آپ کے فائنینشیل سیکٹرز بہت اچھا پرفارم نہیں کر رہے، آپ کی بینکنگ سیکٹر جو ہے وہ پراپرلی ورک نہیں کر رہا، آپ کا انشورنس سیکٹر پراپرلی ورک نہیں کر رہا، تو پھر یہ بھی ایک بڑا ریزن ہوتا ہے کسی بھی ملک کی ترقی کو کامیاب نہ ہونے کے لیے. نیکسٹ ہم آ جاتے ہیں جی ریزرو کرنسی اسٹیٹس. دیکھیں پاکستان نے کبھی بھی اپنے ریزروز کو بہتر سے بہترین طریقے سے اس کا اسٹیٹس رکھنے میں کامیاب نہیں ہو سکا. اگر آپ سنگاپور کی مثال لیں تو سنگاپور نے ایک بڑا ہیوج اماؤنٹ اپنا فیوچر ریزرو کے لیے ایلوکیٹ کیا ہوا ہے، جس کو اس کی گورنمنٹ بھی یوٹیلائز نہیں کر سکتی، کیونکہ ان کا ماننا یہ ہے کہ یہ آنے والے وقتوں کی نیکسٹ جنریشن کا اماؤنٹ ہے، ہمارا نہیں ہے، اسے ہم نہیں خرچ کر سکتے. اسی طرح اگر آپ انڈیا کو دیکھیں تو انڈیا نے 1991 میں اپنا گولڈ جو کہ گروی رکھا دیا تھا 1991 میں ہی واپس لے لیا، جسٹ بیکاز کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ گولڈ جو ہے یہ ان کا نہیں بلکہ ان کی آنے والی جنریشنز کا ہے. سو اس کو دے کر وہ اپنی جنریشنز کو مصیبت میں ڈالیں گے. بٹ انفارچونیٹلی پاکستان کے کیس میں آپ نے اپنے جو ریزروائرز ہیں اس کو اس طرح یوز کیا ہے کہ جس سے آپ اپنی آنے والی جنریشنز کو کیا اپنے ملک کے لیے ہی اس کو پراپرلی استعمال نہیں کر سکتے. اور یہ آپ آج کل کی اکانومی کنڈیشن میں خود بہتر جان سکتے ہیں، خود کمپیئر کر سکتے ہیں. دین پھر آ جاتا ہے جیولوجی. اچھا جیولوجی میں آپ کی نیچرل ریسورسز آ جاتی ہیں، جس میں آپ کی کول، آئل، گیس، منرلز اور اس طرح کے ٹورسٹ سائٹس اور یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. پاکستان لکیلی ان چیزوں میں بہت زیادہ رچ کنٹری ہے. پاکستان کے پاس ٹورسٹ اسپاٹس بھی ہیں، پاکستان کے پاس نیچرل ریسورسز بھی ہیں، کول بھی ہے، کوپر بھی ہے، گولڈ بھی ہے، گیس بھی ہے، آئل بھی ہے. بٹ اگین آپ ایزیلی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک پاکستان ایک ایسے ملک کی طرح پرفارم کر رہا ہے کہ جس کے پاس یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود پاکستان ان سے کوئی بینیفٹ نہیں لے پا رہا. تو یہ آپ اسی طرح کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح ایک بغیر پڑھے لکھے آدمی کو جو بینکنگ سیکٹر نہ جانتا ہو، جو کچھ بھی نہ جانتا ہو، اور اس کو آپ ایک پے آرڈر دے دیں. میں اس کی ایک بڑی آسان مثال دیتا ہوں کہ ایک خاتون تھی، ایک بڑھیا تھی جو کہ بھیک مانگ رہی تھی. تو اس سے لوگوں نے پوچھا کہ بھائی تم بھیک کیوں مانگتی ہو؟ تو اس نے کہا میرا بیٹا باہر گیا ہوا ہے اور وہ چونکہ وہ پاکستان میں نہیں ہے اور میں اس کے پیسے وہ مجھے نہیں بھیج پا رہا، تو میں کیا کروں، میرے پاس سروائیول کے لیے بھیک کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں ہے. تو کچھ لوگ اس کے گھر گئے. جب انہوں نے گھر میں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ اس عورت نے بہت سارے پے آرڈرز اور چیک جو ہیں وہ فریم کرا کے دیواروں پہ لگائے ہوئے ہیں. تو انہوں نے اس خاتون سے پوچھا کہ یہ جو چیکس اور پے آرڈر ہیں تم نے ان کو فریمز کرا کے دیواروں پہ کیوں لگائے ہوئے ہیں؟ تو اس خاتون کا جواب یہ تھا کہ یہ میرا بیٹا مجھے بھیجتا تھا اور میں اس کا کیا کرتی ہے، تو کاغذ تھے تو اس لیے میں ان کو فریم کرا کے رکھ دیتی تھی. تو انہوں نے پھر اس کو سمجھایا کہ بھائی اس کو آپ بینک سے جا کے انکیش کراؤ تو آپ کے پاس کیش آ جائے گا. سو اس وقت پاکستان بھی اسی سینیریو میں کھڑا ہوا ہے کہ پاکستان کے پاس نیچرل ریسورسز اور اس کی اگر آپ نیچرل رچ کنٹری ہے، بٹ اگین جب تک ان چیزوں کو یوز نہیں کرے گا، آپ پراپر طریقے سے اس کی یوٹیلائزیشن نہیں ہوگی تو آپ ان ریسورسز سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے. نیکسٹ ہے جی پوائنٹ ریسورس ایلوکیشن. دیکھیں ریسورس ایلوکیشن کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہر آدمی کو برابر کی ریسورس ایلوکیشن کی جائے. جب تک آپ برابر کی ریسورس ایلوکیشن نہیں کریں گے، آپ ہر سیکٹر کو برابر کی ریسورس ایلوکیشن نہیں کریں گے. ایگرو سیکٹر پہ ٹیکس نہیں ہے لیکن انڈسٹریل سیکٹر پہ ٹیکس ہے. اسی طرح ٹریڈرز پہ ٹیکس نہیں ہے لیکن آپ کے جو شاپ ٹریڈرز ہیں ان پہ کوئی خاص ٹیکس نہیں ہے اور اس میں ٹیکس اویژن ہو جاتا ہے. بلیک منی آپ کی سائملٹینیسلی چل رہی ہے. تو ریسورس ایلوکیشن جب تک ہر سیکٹر کو ایکول اپارچونیٹی نہیں دے گی آپ ترقی نہیں کر سکتے. نیکسٹ آ جاتا ہے جی ایکٹ آف نیچر. ایکٹ آف نیچر تو خیر ایسی بات ہے کہ جو انسان کے کنٹرول میں نہیں ہے، جس میں سیلاب بھی ہیں اور جس میں آپ کے مختلف قسم کے زلزلے اور ارتھ وغیرہ ہیں، یہ ساری چیزیں شامل ہیں. تو یہ وہ نیچرل ایکٹس ہیں جس پہ ڈیفینیٹلی پاکستان کچھ نہیں کر سکتا، بٹ ان کے لیے ایمرجنسی فنڈ کریٹ کر سکتا ہے تاکہ آنے والے ٹائم میں ان سے بچا جا سکے. اس کے بعد جو نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے انفراسٹرکچر اینڈ انویسٹمنٹ. ڈیفینیٹلی پوری دنیا میں لوگ انہی ملکوں کو پسند کرتے ہیں انویسٹمنٹ کے لیے جہاں بہترین سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ بہترین انفراسٹرکچر بھی ہو. انفارچونیٹلی کئی بار پاکستان میں مختلف حکومتوں نے انفراسٹرکچر کو بہتر کرنے کی کوشش بھی کی، اس پہ کام بھی ہوا، انفراسٹرکچر بنائے بھی گئے جو کامیابی کے ساتھ چل بھی رہے ہیں. بٹ
اتنے نہیں بنائے گئے جتنے بنانے کی ضرورت تھی. تو آج بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ انفراسٹرکچر کو مزید بہتر کیا جائے, اسپیشلی انڈسٹریلائزیشن کے لیے زون بنائے جائیں, اکنامک فری زون بنائے جائیں, اور اس پہ زیادہ تیزی سے کام کیا جائے. تو یہ سیکٹر بھی پاکستان کی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے. اس کے بعد آ جاتی ہے جی آپ کی کیریکٹر, سویلائزیشن اور پرپز فل لائف. دیکھیں پاکستان میں ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو کیریکٹر ڈیفیسٹ پیدا ہوا, جو کہ بیسیکلی ڈفرینٹ وار, جب آپ کولڈ وار کا حصہ تھے, تو اس کی وجہ سے آپ کی جو کیریکٹر بلڈنگ ہے وہ ملٹی سویلائزیشنس کی وجہ سے بہت زیادہ متاثر ہوئیں, اور اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ آج آپ کی کیریکٹر بلڈنگ اس لیول پہ نہیں ہے جو کہ ہونی چاہیے. کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے جس کی وجہ سے قومیں ترقی کرتی ہیں, اور ڈیفینیٹلی ایک بہترین کیریکٹر کی قوم ہی ترقی کر سکتی ہے. جس طرح جاپان ایک بہترین کیریکٹر قوم ہونے کی دعوے دار بھی ہے, اور وہ ٹرولی دعوے دار ہے. تو اس کو آپ دیکھ لیں, اس کے کیریکٹرز میں کی وجہ سے وہاں لوگ ترقی بھی کر رہے ہیں. نیکسٹ آ جاتا ہے جی رول آف لا. رول آف لا ایک ایسی چیز ہے کہ کوئی بھی پوری دنیا میں تب تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک وہاں ہر آدمی کے لیے لا نہ ہو, اور وہ لا اپلیکیبل بھی ہو, اور وہ افورڈیبل بھی ہو, اور وہ نظر آئے. انفارچونیٹلی پاکستان کی سچویشن آپ کے سامنے ہے, آپ بہتر جج کر سکتے ہیں. سو یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے آپ ترقی نہیں کر پاتے. نیکسٹ پوائنٹ جی ہے 15 پوائنٹ, گیپ ان ویلتھ. ایک بہت بڑی مسئلہ ہے پاکستان کا کہ یہاں ایکول اپارچونیٹیز نہیں ہے. جب آپ کے پاس ایکول اپارچونیٹی نہیں ہوتی تو ہوتا کیا ہے کہ جن لوگوں کے پاس اپارچونیٹیز نہیں ہوتی وہ یا تو اگر بہت ذہین ہوتے ہیں تو برین ڈرین شروع ہو جاتا ہے, اور اگر ذہین نہیں ہوتے تو وہ کمپرومائزڈ ہو جاتے ہیں. اس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی پوری نیشن جو ہوتی ہے, آپ کی پوری قوم جو ہے وہ فل اسٹرینتھ کے ساتھ ترقی کے اوپر نہیں جا سکتی, اینڈ ایٹ دا اینڈ نیشن ڈکلائن کر جاتی ہے. سو نیکسٹ پوائنٹ ہے جی اکانومی سائیکل. اکانومی سائیکل میں اگین بینکرپسی اور اس طرح کی مختلف چیزیں ہیں جو کہ اگر آپ پراپر طریقے سے اس کو ہینڈل کرتے نہیں ہیں اور پراپر طریقے سے اپنی اکانومی کو نہیں چلاتے, آپ اپنے وسائل سے زیادہ خرچ کرتے ہیں, آپ اپنی ریسورسز سے زیادہ خرچ کرتے ہیں, اور آپ ریسورسز جنریٹ کرنے کے اوپر اور نیچرل ریسورسز کو کنورٹ کرنے میں, ایسٹ میں کنورٹ کرنے میں کوئی خاص دلچسپی نہیں لاتے, تو پھر یہ رزلٹ آنا آپ کے سامنے ہے. سو یہ وہ 16 پوائنٹ تھے جس کے اوپر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جن کی وجہ سے پاکستان اس وقت ترقی نہیں کر پا رہا. یہ وہ 16 پوائنٹ ہیں کہ آپ اس کو سیریسلی دیکھیں, اس کو چیک کریں, اور یہی وہ پوائنٹ ہیں جس میں بہتری لا کے ہم پاکستان میں ترقی لا سکتے ہیں. سو امید رکھیں اور امید کریں اپنی ینگ جنریشن سے, اس کو ڈیولپ کریں, اس کی ہیومن ریسورس پہ خرچ کریں, تاکہ وہ ان پوائنٹس کو زیر بحث لا کے اس کے اوپر ریسرچ کر کے آنے والے ٹائم میں پاکستان کو ترقی دلا سکے.